کر اللہ قرآن کو سنتا ہے, کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتا نا. ہیلو گائز, ویلکم ٹو آور چینل. اور آج ہم لے کے ہیں سورہ رحمان کے 4 عجیب حقائق. یہ جو ہے شاید اس میں کچھ ایسی 4 چیزیں ہوں گی جو بتائیں گے یہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد. ان کی ہم پہلی بار ویڈیو سن رہے ہیں, اور جیسے ہم نے سورہ رحمان سنا تھا تو وہ بہت زیادہ ہی کمال کا تھا, اینڈ اس کے اندر میں بہت ساری چیزیں ریویل ہوئی تھی اور پتہ لگی تھی. ایون ہم نے کمنٹس بھی دیکھے تھے تو لوگ بتا رہے تھے اس میں کافی چیزیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا ہمیں ڈیٹیل پتہ لگتی ہے اس ویڈیو کے تھرو. اور اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی ڈاکٹر اسرار احمد کو میں پہلی بار ہی دیکھ رہی ہوں, مطلب ان کی اسپیچ سنوں گی. لیکن ہم لوگوں نے سورہ ہے وہ کافی دیکھ لیا ہے, اور اس میں یہی بولا تھا کہ آپ بیسکلی اگر آپ دیکھو نا کہ جتنی بھی ساری ریلیجن کی ہولی بکس ہے نا, مین جو ٹاپکس ہے وہ یہی بولتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھا انسان بننا چاہیے, آپ کو اچھے کام کرنے چاہیے, اور آپ کو کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کے ٹرسٹ کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے, فراڈ نہیں کرنا چاہیے, یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, برے کام نہیں کرنے چاہیے, اچھے کرنے چاہیے. تو سیم سورہ میں بھی یہی تھا, اور اس میں یہی بولا تھا کہ جو انسان میری باتوں کو نہیں مانے گا, بھگوان نے بولا تھا, اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو انسان میری بات کو نہیں مانے گا ان کے پاس جہنم میں یہ چیزیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان میں 4, اور میرے لیے بہت نیا کنسیپٹ ہے, تو دیکھتے ہیں کیسا. جی دیکھ لیتے ہیں کیسا ہوگا. تو آپ بھی دیکھو, ہم بھی دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے, سورۃ الرحمان عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں, آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں, تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو, اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی, اسے خوب سجایا ہے. اچھا, اس میں الفاظ کا در و بست, اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے, ان کی خطاؤں سے درگزر کرے. جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے, شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد, شیخ محمود خلیل الحصری, یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک, یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی, حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تغنو, اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں, اچھی سے اچھی آواز میں, خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا, وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے, کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں. حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات, کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتا نا, ہمیں معلوم نہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے, ایک ایک کمرہ, ایک ایک کوئی حجرہ, ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پاس سے گزرے, آواز آئی, کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے, صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ, تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے. جس طرح حضرت داؤد, لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے, قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ, اور پہاڑ وجد میں آتے تھے, پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا, حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, ہے ابو موسیٰ اشعری, اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے, قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے, جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے, لیکن یہ حسن ظاہری, حسن صوتی, حسن لفظی, یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے, اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے, عجیب حقائق سامنے آئیں گے. جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت,
اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیزیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خدا بندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چہ رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا بندی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے۔ اور رحمان، اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مالک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن۔ نوٹ کرتے جائیے، اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ بہت ہی زیادہ اچھی ویڈیو تھی، اور ہم نے جیسے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ہم ڈاکٹر اسرار احمد کو پہلی بار سن رہے ہیں، لیکن سیریسلی ان کو سن کر ایسا لگا کہ یار ہم لوگوں کو ان کو اتنے تک سن لینا چاہیے تھا، اور ہم لوگوں کو ان کو بار بار سننا چاہیے، کیونکہ یہ سیریسلی بہت اچھا ایکسپلین کرتا ہے۔ انہوں نے یہی بولا کہ جو اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو اللہ کا سب سے زیادہ پیارا نام ہے وہ ہے رحمان۔ پھر اس پہ یہ قرآن کی بات بھی کری کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بس پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن نہیں،
नहीं, जो कुरान है उसको जो सबसे अच्छे से सुनता है वो है अल्लाह। मतलब अगर आप कुरान की एक पेज भी पढ़ो ना तो ये समझ लेना कि वो अल्लाह तक गई है, अल्लाह ने वो सुनी है, ठीक है। फिर उसमें यही बोला था कि जो जितना भी इल्म है इंसान को, मतलब जितना भी इंटेलेक्चुअल है इंसान को, ठीक है, साइंटिफिकली इंटेलेक्चुअल की बात करें या फिर कोई भी इंटेलेक्चुअल है इंसान को, तो वो सिर्फ जिसने दी है वो भगवान ने ही दी है, अल्लाह ने ही दी है। तो यही सारी बातें इन्होंने करी थी इस वीडियो में। तो सीरियसली मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और हमने जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी को भी सुना हुआ है, तो वो भी कहते हैं जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो अब समझ आया कि वो ये क्यों हर बार स्टार्ट में ज़रूर बोलते हैं, हमने हमेशा देखा है उनको ये बोलते हुए। तो यहाँ पे मतलब वो उनके मतलब फेवरेट नाम है अल्लाह के, आप कह सकते हो। और लाइक क्योंकि मतलब यार लोग उनको वैसे रेफ़र करते हैं बिकॉज वही मेन चीज़ है। जैसे जैसे उन्होंने बताया कि लाइक उसके बिना तो वो किसी को ऐसे अलाउ भी नहीं करेंगे बिकॉज क्योंकि वो इतने रहीम है और या इतने रहमान है, इस वजह से सब लोग मतलब हम लोग को वो बख्श देते हैं, वैसा कह रहे थे। एंड जो उन्होंने बाकी चीज़ें भी बताई वो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि लाइक किस तरीके से लाइक सारा जो इल्म है वो लोगों के अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं कुरान के अंदर ही है। एंड फिर बाकी सारी जो चीज़ें उन्होंने बताई कि जो सब बनाया है, चाहे A to Z जो भी चीज़ें वो अल्लाह नहीं बनाई, तो हमें वो चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। तो वो चीज़ें हमें सब सूरह रहमान के अंदर देखने को मिलती है, और वो चीज़ एक्चुअली हमने जब पूरी सुनी थी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, तो वो चीज़ हमें मिली भी थी। तो आप लोगों को कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।